ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تقریباً گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان کے متعلق تفصیلی باتیں آ رہی تھیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، شروع میں ایک شخص کے غلام تھے۔ اللہ رب العزت نے دانائی، سمجھداری، عقل مندی، فہم و فراست ایسی عطا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ،
اللہ رب العزت حضرت لقمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے رب ذوالجلال شکر ادا کرنے کا فائدہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو شکر ادا کرنا اپنی ذات کے لیے ہے، یعنی کہ شکر ادا کرنے کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ رب العزت مستغنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ شکر کے متعلق تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آگے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت مستغنی ہے، بے پرواہ۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے، ساری کائنات والے مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ کی بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ شکر ادا نہ کریں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کے علاوہ ساری دنیا کی مخلوق میری تعریف کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں غنی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اللہ رب العزت تعریفوں والے، ساری کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ پہاڑ، درخت اور جانور، حیوانات، نباتات، ساری کے ساری اللہ کی تعریف میں ہمیشہ مگن ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک دور تھا، شام کا وقت ہوتا، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ ایک جگہ ہوتے تھے، اولاد یا دادا دادی کے پاس، یا نہیں تو نانا نانی کے پاس، یا نہیں تو ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بڑے لوگ چھوٹوں کو نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اور آج ایسا دور ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم بڑوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں، ہر ایک اپنے کام کے اندر مگن ہے، اتنا مشغول ہے کہ آج ماں باپ بھی اولاد کے لیے موبائل خرید کے دے دیے۔
بچہ آتا ہے ماں کے پاس، ماں بھی موبائل کے اندر مصروف ہوتی ہے، بیٹا ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ امی، اور یہ یہاں پر یہ اپنی انگلی چلاتی ہوئی کہتی ہے کہ بتاؤ میں سن رہی ہوں۔ باپ بھی اولاد جب اس کے پاس آتی ہے اور آ کر چیخ و پکار کرتی ہے تو باپ بھی موبائل کے اندر مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ اور آج تو اتنا مشغول ہو گئے ہم، بعض تو ایسے ہیں کہ باتھ روم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مشغول ہوتے ہیں، موبائل نکالے ہوئے بزنس وہاں پر بھی، ڈیل وہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، کال آیا تو بیک وقت دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اتنے مشغول ہم ہو گئے، یہ موبائل جب سے آیا ہے سب کا جینا حرام کر دیا ہے، اولاد کو ماں باپ سے کاٹ دیا، ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا، بڑوں کو چھوٹوں سے کاٹ دیا، یہاں تک کہ محبتیں ختم، نفرتیں آ گئی ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے بھی آج ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو وہ دوستوں کے لیے ہے، وہ کیا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے، ان کے ساتھ پکنک کے جانے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہے، ان کے ساتھ گھومنے کے لیے ٹائم ہے، ان کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو اپنا قیمتی سرمایہ، اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ ایک اسکول ٹیچر کلاس روم میں سارے بچوں سے کہا، بچوں سب پیپر کے اندر اپنے دل کی خواہش اس کے اندر لکھو، اپنی خواہش پیپر کے اندر لکھو اور آخر میں اپنا نام بھی لکھو۔ بچوں نے ایک ایک پیپر لیا، اس کے اندر اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس کو لکھا اور نیچے اپنا نام بھی لکھا۔ ساری پرچیاں استاذ کے پاس جمع ہوئی، استاد ایک ایک پیپر نکالتا، ایک ایک پرچی نکال کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک پرچی جب نکال کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کاش میں اپنے ابا کا یعنی اپنے والد کا ٹچ موبائل ہوتا۔ جب استاذ یہ پڑھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے نام کو، حیران ہو جاتا ہے، اور جو نام تھا وہ لڑکا اسی کا بیٹا تھا، استاذ کا بیٹا تھا۔ جب اپنے بچے کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ کیا لکھا ہے، بیٹا کہنے لگتا ہے کہ ابا جان صبح سے شام تک آپ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، شام کے وقت میں جب آپ گھر آتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر آنے کے بعد سے لے کر سونے تک آپ موبائل سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل سے سن رہے ہوتے ہیں، موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں بھی موبائل دیکھ کر، غم بھی موبائل دیکھ کر، سب کچھ موبائل دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں، اور رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے آپ اپنے سینے پر موبائل رکھ کر سو جاتے ہیں۔ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے، کاش میں بھی اپنے ابا کا موبائل ٹچ موبائل ہوتا، میرے باپ جس طرح موبائل کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں اس طرح میرے لیے بھی وقت نکالتے۔ آج مجھے میرے ابا کی ضرورت ہے، ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہے، ان کے تجربات کی ضرورت ہے، اور ان کے بتائے ہوئے الفاظ کی، ان کے بول کی آج مجھے ضرورت ہے۔ جس طرح آپ موبائل کو دیکھتے دیکھتے اپنے سینے پر رکھ کر سو جاتے ہیں،
کاش اسی طرح مجھے نصیحتیں کرتے، مجھ سے باتیں کرتے کرتے میرا سر اپنے سینے پر رکھ کر سو جاتے. یعنی کہ آج ہم اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں دے رہے، کوئی فکر نہیں. موبائل دے دیا، ٹائم پاس آپ کریں جیسا چاہے. ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا، ٹائم پاس جیسا چاہے ہم کریں. آج کے بچہ 12 سال 14 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. وہ یا تو گیمز کھیلنے میں مشغول ہے، یا واٹس ایپ چیٹنگ کرنے میں مشغول ہے، یا فیس بک دیکھنے میں مشغول ہے، یا وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہے، یا وہ انسٹاگرام میں مشغول ہے. یہ موبائل کے اندر مشغول ہے. یہ تو بچہ ہے، لیکن آج کا دادا بھی موبائل کے اندر مشغول ہے. اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، زندگی کٹ چکی ہے. اب تو کم از کم اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی دادا بنا بیٹھا ہے، لیکن موبائل کے اندر انگلیوں پر اس کی زندگی گزر رہی ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں اشارہ ہے اپنے بچوں کے لیے ٹائم دو، اپنے بچوں کے لیے وقت دو. ہماری نصیحتیں بچوں کے لیے ان کی زندگی کے سنورنے کا ذریعہ، ہمارے بول ہمارے بچوں کے لیے تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، چاہے جتنا بھی بڑا ہو میرا بچہ، لیکن میرے سامنے بچہ ہی تو ہے. یہ نہیں کہ صرف چھوٹے ہیں تو نصیحت کرنی ہے، لیکن ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت کرتے رہے اور ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالے. 24 گھنٹوں میں سے کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں. بٹھائیں اپنے پاس، پوچھیں کیسی زندگی گزار رہے ہو، کیا خواہشات تمہارے ہیں، کیا تم کر رہے ہو، کس معنی میں اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہو. کوئی فکر نہیں. تو میرے بھائیوں، آج خاص کر اپنے بچوں کے لیے وقت دینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. خاص کر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 ٹائم میں نصیحت کیا کریں، 3 اوقات میں نصیحت کیا کریں. ان اوقات میں وہ کچھ سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو خاص کر ان اوقات میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں. مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے وقت میں اپنے بچوں کو نصیحت کریں. ماں باپ، اولاد سب مل جل کر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، سب ایک جگہ ہوتے ہیں. اس وقت میں آپ اپنے بچے کو نصیحت کریں، سمجھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ عمر ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں. عمر ابن ابی سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتن میں کھا رہے تھے اور دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے اور ہاتھ ادھر ادھر گھما رہے تھے. چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن ابی سلمہ کو 3 نصیحتیں کی. سب سے پہلے نصیحت کی سم اللہ، پیارے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. دوسری نصیحت کی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. تیسری نصیحت کی کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کھانا بھی کھا رہے ہیں، بچے کو نصیحت بھی کر رہے ہیں.
بچے کی تربیت بھی کر رہے ہیں، بچے کو سکھا بھی رہے ہیں۔ آج ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو ہم نصیحت کریں، سمجھائیں کس معنی میں وہ کھا رہا ہے، کس لحاظ سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے متعلق کم سے کم سوچیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ کھانا کھاتے وقت اپنے بچوں کو ٹائم دیں، کھانا کھاتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ اور دوسرا وقت، جب کہیں تفریح کے لیے جائیں، جب سفر میں جا رہے ہوں، تو سفر کے وقت میں تفریح کے دوران اپنے بچوں کو نصیحت کیا کریں۔ اس وقت میں بچے سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کہ اس وقت اپنے بچے کو نصیحت کیا کریں، سمجھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر سوار تھے۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ دوسری نصیحت کی، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، ہمیشہ تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے سامنے ہو۔ اور تیسری نصیحت کی، اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ 5ویں نصیحت کی کہ پیارے بیٹے، ساری دنیا والے مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ساری دنیا والے مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ 5 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وقت، جب سونے لگے، سوتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کیا کریں۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ بچے نصیحت کو سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور یہ 3 اوقات کو بھی ہم نے غلط طریقے پر لگا دیا ہے، یعنی کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل اور وہ گیم کھیلتا رہتا ہے اور آپ کھلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ گیم میں مشغول، ویڈیوز دیکھنے مشغول۔ وقت کون سا ہے؟ نصیحت کا وقت ہے۔ کھلاتے وقت بچے کو نصیحت کرنی تھی، لیکن کھلاتے وقت کیا کر رہے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں تھما دے۔ کب کریں گے نصیحت؟ سفر کے دوران ہے، موبائل ہاتھ میں تھما دیے، بچہ ستائے گا۔ موبائل ہاتھ میں دے دیے، اب وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ ختم تو دوسرا ڈبانا۔ چھوٹا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اس کی زندگی بھی موبائل میں کٹ رہی ہے۔ رات کو سوتے وقت موبائل دیکھے تو بچوں کو نیند نہیں آتی۔ اب بتائے، یہ 3 اوقات اہم تھے۔ اس کے علاوہ بچہ اسکول جاتا ہے، صبح سے عصر تک اسکول میں رہتا ہے، یہ 3 اوقات کم سے کم اپنے پاس رہتا ہے۔
جب بچے ان 3 اوقات میں اپنے ساتھ رہتے ہو، اپنے پاس رہتے ہو، اس وقت بھی ان اوقات میں بھی اپنے بچوں کو ہم نصیحت نہ کریں، نصیحت کی فکر نہ کریں، نصیحت کے لیے وقت نہ نکالیں، تو پھر کب کریں؟ جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری اولاد دین سے کوسوں دور ہے، یہاں تک کہ دین سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ وجہ اس کے پیچھے ماں باپ ہیں۔ آج اولاد دین سے پھر رہی ہے، غیروں کے ساتھ پھر رہی ہے، اپنی زندگی کا سرمایہ غیروں کے ساتھ گٹا رہی ہے، کھپا رہی ہے۔ ماں باپ زندے ہیں، باحیات ہیں، اولاد کس کے ساتھ گھوم رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ پھرنے کی وجہ کون بنے، ذریعہ کون بنے؟ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم ایک نظر ڈال کر دیکھیں، اللہ کی پناہ ایسا ماحول بگڑا ہوا ہے، خون کے آنسو رونے کو جی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے اشد ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم برباد نہ کریں، اپنے بچوں کی قدر ہم پہچانیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، وقت نکالیں ان کے لیے، ٹائم دیں ان کے لیے، نصیحت کیا کریں ان کے لیے۔ ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کی ہے، ہم ان کی نصیحتوں کو آج تک سمجھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ نصیحتیں اور وہ اوقات یاد آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں دادی کے ساتھ فلاں کھاٹ پر فلاں جگہ پر سویا ہوا تھا، اور یہ میری دادی مجھے نے یہ سمجھائی تھی، دادا نے یہ سمجھائے تھے، یہ باتیں ہمیں زندگی میں یاد آتی ہیں۔ کاش ہمارے بچوں کو بھی ایسی باتیں یاد آ جائیں، اس لیے کہ آج ہماری اولاد کے لیے ہم وقت دینا پسند ہی نہیں کر رہے۔ کہیں جانا ہوتا ہے، بچے کو کہیں چھوڑ دیے، اس لیے کہ سفر میں ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد دوسروں کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنی اولاد کو جب ہم وقت نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، نصیحتیں نہیں کریں گے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد دوسروں کے لیے گمراہی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ماں نے نصیحت کی، مدرسہ جانے لگے۔ ماں کیا نصیحت کرتی؟ بیٹا ہمیشہ سچ کہنا، جھوٹ کبھی نہیں کہنا۔ 40 اشرفیہ چھپا دیتی ہیں، راستے کے اندر ڈاکو ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس اشرفیہ ہیں۔ ڈاکو حیران ہوتے ہیں، سب کے پاس ہم لوٹ مار کر رہے ہیں اور سب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ حیران ہو کر اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، سردار بھی حیران ہوتا ہے۔ بچے کی یہ سچائی جو ماں کی نصیحت کا ذریعہ ہے، یہ سچائی سارے ڈاکوؤں کے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنی۔ اگر ہم ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نصیحت کو ہم اہمیت دیتے تو شاید یہ نصیحت دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ بہرحال حضرت لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا، نصیحت کرنے کا انداز سمجھیے، کس معنی میں نصیحت کرنی چاہیے اپنے اولاد کو۔ یا بنیا،
اے میرے پیارے بچے، محبت بھرے الفاظ ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت محبت سے کیا کریں، سختی سے نہیں۔ سختی سے کٹ جاتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں، محبت سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو محبت سے سمجھائیں۔ حضرت لقمان محبت سے سمجھا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلی نصیحت کس معنی کی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے نصیحت عقیدے پر ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کا عقیدہ درست کیا کریں، اپنے بچوں کے عقیدے کے متعلق ہم غور و فکر کیا کریں، اس لیے کہ عقائد یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ زندگی میں اعمال ہیں لیکن عقائد درست نہیں ہے، ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ زندگی کے اندر عقائد درست ہے، ایک ایک عمل کی بھی اللہ کی یہاں قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نصیحت عقیدے پر، عقیدہ درست کیا کریں۔ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کیا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ذہن پہلے عقیدے کے متعلق صاف کریں۔ آج ہمارے بچوں کو کیا عقائد ہم سکھاتے ہیں، کیا عقائد سکھاتے ہیں؟ درگاہوں کو لے کر جائیں گے تو عقیدہ درست ہوگا؟ اپنے بچے کے پیر کے اندر کالی ڈوری بندھی ہوئی ہے۔ ایک بچے کو میں نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کالی ڈوری کیوں بنی ہوئی؟ آگے ہماری دادی بنے، کئی کو بنے، کئی کو بنے، یہ بنے تو کیا بیماریاں آتے نہیں کہتے؟ کالی ڈوری بنے تو کیا بھی بیماریاں نہیں آتے۔ عقیدہ سمجھیں کہ بچپن سے عقیدہ ہم بگاڑ رہے ہیں، سوچ اس کی بگاڑ رہے ہیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ یقین ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانی چاہیے تھا، لیکن آج ہم یہ یقین اپنے بچوں کا اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں محرم کا مہینہ ہے، پنجے رکھے جاتے ہیں، باپ بھی جا رہا ہے، خود ماتھا ٹیک رہا ہے، اپنے بچے کو بھی لے جا رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ناریل دیتے ہیں کہ پھوڑ کیا ہے قبر کے سامنے، یہ کیا عقائد ہے میرے بھائیوں؟ شرک سے ہم بچا کریں، کفریہ کلمات اور کفریہ کاموں سے ہم دور رہا کریں، بدعات سے ہم دور رہا کریں، رسومات سے ہم دور رہا کریں۔ شریعت پہلے ہم جانے، اپنے بچوں کو شریعت سکھانے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت لقمان سب سے پہلی نصیحت اپنی اولاد کو عقیدے پر کر رہے ہیں، عقیدے پر پہلی نصیحت ہو رہی ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدے کی درستگی پر کی ہے۔ عقیدہ اگر درست ہو گیا تو اعمال درست ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا عقیدہ ہم درست کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت نکالیں بھائی۔ ہمارے بچے ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہیں، لیکن ہم اس سرمایہ کو خراب نہ کیا کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں، کتنا بیزی ہیں؟ خدا کی قسم سب سے بیزی تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساری کائنات کی ذمہ داری رکھی ہوئی تھی. نبی سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے لیے ٹائم نکالا کرتے تھے، ان کو کھلانے کے لیے جایا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہونے کے باوجود بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ مشغول کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم سمجھیں کہ اپنی اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنا، اپنے اولاد کے عقیدوں کی فکر، درستگی کی فکر کرنا، اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے اولاد کے لیے ہم وقت نکالیں، انہیں نصیحت کیا کریں گے، ان کے متعلق ہم غور و فکر کیا کریں گے، تاکہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نہ یہ کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا ہے پریشانی کا سبب بنے. تو اس لیے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، وقت نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے متعلق غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل میرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.